عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، سنا ہے آپ لوگوں نے کئی بار، آپ روتے تھے اس قرآن کو جو آپ اور میں روز پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو وہ پڑھتے ہوئے روتے تھے، اتنا روتے تھے خلیفہ بننے کے بعد کہ آپ کے کلوں پر کالی لکیریں آنسوؤں کی پڑ گئی تھی، کالی لکیریں آ گئے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، جنتی کہا آپ کو، جیتے جی کہا، آپ کے بارے میں تو نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بدعو صحابیات کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابیات اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بدعو صحابیات، تھوڑا اس زمانے کے اس جگہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے شہر میں رہتے تھے، مدینے کے اطراف و اکناف جو گاؤں تھے وہاں کے کچھ صحابیات عورتیں ملاقات کے لیے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوران ملاقات عام طور پر گاؤں والوں کو اتنا شہری ڈسپلن نہیں آتا، وہ عورتیں ذرا زور سے آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، ہماری صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے یہ پلٹا کر کچھ کہتی، کچھ کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلٹا کر کچھ کہتی، اور ساری گفتگو کے دوران، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ساری گفتگو کے دوران ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا تھا، نیچے رکھ کر گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں ذرا زور زور سے آ رہی تھی، اچانک آواز سناٹے میں بدل گئی، سناٹا طاری ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر تھوڑا سا اپنی نظریں اٹھائے تو دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ عمر ابن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر سے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا بات ہے آپ کیوں مسکرائے؟ کہا، اے عمر، جب سے یہ مجھ سے بحثیں کر رہی تھی، جیسے ہی تجھے دیکھا ان کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر عمر ابن خطاب کہتے ہیں، کم بختوں، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے رسول سے بحث کرنے لگی؟ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر کیا کہا جانتے ہیں؟ اے عمر، تو میرا وہ عمر ہے کہ تو جس گلی سے جائے شیطان اپنا رخ موڑ دے، تو جس گلی سے جائے اے عمر شیطان اپنا رخ موڑ دے۔ اور آج اپنے درمیان انسانوں میں کئی شیطان ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا؟ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث کیسی سچی ثابت ہوئی، خالی اس زمانے میں گلی نہیں موڑے، آج بھی گلیاں مڑ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے ہی۔ نہیں سمجھے؟ اچھا ان کو نہیں بولنا کیا کچھ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ گالی دیتے سوالوں کو؟ ہاں پکا؟ چلو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ IREF والے اللہ نے چاہا تو ایک اور نیا پروگرام شروع کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ گالیاں کون سے مہینے محرم میں دیتے نا صحابہ کو؟ سنے نہیں سنے؟ انشاءاللہ اب ہم لوگ ہر محرم میں ایک پروگرام شروع کرنے والے ہیں، عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہلا پروگرام اس سیریز کا اسی گاندھی بھون پر اللہ نے چاہا تو 8 نومبر 2013 3 محرم 1435 ہجری کو ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لیں انشاءاللہ۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی جس کا ذکر میں کر رہا تھا، ان کی فضیلت بتاتے ہوئے کہ ایسے صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا عمر جہاں سے جائے شیطان رخ مڑ دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور چڑھتے چڑھتے آپ نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھی جانب رکھ کر ان کے کاندھے پر ہاتھ ڈال دیا، اور بائیں جانب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ ڈالا، اور آگے آپ چل رہے تھے، پورے صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تھوڑا آگے اللہ کے نبی نکل گئے، اچانک پلٹا صحابہ کی طرف، جب پلٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دونوں صحابہ کے گلے میں اس طرح تھے، کس کے؟ ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ گلے میں جو ہاتھ تھے، صحابہ کو کہا، اے صحابہ کیا تم لوگ ہمیں دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ تینوں کو دیکھتے ہیں۔ کہا، میری امت مجھے پہلی مرتبہ میدان محشر میں اسی حال میں دیکھے گی۔ اللہ اکبر، ایسے صحابہ ہیں ہمارے، ایسے صحابی عمر ابن خطاب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، اے امیر المومنین، اے خلیفہ، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ اس قرآن کو پڑھ کر اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت دے دی کہ آپ کے لیے جنت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب جانتے ہیں کیا جواب دیا عمر ابن خطاب نے؟ وہ کہتے ہیں، اے میرے صحابی، اے میرے نبی کے صحابی، میرے نبی نے میرے لیے جو خوشخبری سنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں اپنے اعمال سے اسے سچا کر کے نہ دکھاؤں کہ ہاں عمر مستحق ہے اس خوشخبری کے؟ اللہ اکبر،
آج وہ کون سی خوشخبری ہے جو آپ کو اور مجھے اتنی بے پرواہ کر چکی ہے کہ قرآن ہم پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں ایمان والوں کی گواہی دی اور کہا مومنین تو وہ ہیں کہ جب میری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا, اللہ اکبر, اللہ ہم کو ان میں کر دے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس مسلمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا اور اس کی آنکھ اللہ کی محبت یا خوف سے بھر آئی تو اس کے آنکھ کے اس پانی سے اللہ اس کے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اللہ اکبر. ہم ایسے نبی کی امتی ہیں اور کیسے اتنے بے پرواہ ہو گئے. تو اصل مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنا ڈر کر قرآن پڑھتے تھے, نبی کی صحبت میں رہنے والے منافق ہو سکتے تھے, تو آپ اور میں کتنا سکون میں کیسے بیٹھ گئے کہ ہم کبھی اسلام سے باہر ہو ہی نہیں سکتے.